اس مختصر سی ویڈیو میں آج ہم جانیں گے راجہ رام موہن رائے کون تھے اور ان کی کیا خدمات تھی۔ کہنے کو وہ سر سید احمد خان تھے ہندوؤں کے، اور انہوں نے وہی کام کیا جو سر سید احمد خان نے کیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سر سید سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اور جیسے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ اگر وہ دوبارہ سے اٹھنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے ترقی کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ سے ہندوستان پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تعلیم کی طرف آنا پڑے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف مدارس سکول کا وہ قیام عمل میں لائے، اور انہوں نے 1875 میں علی گڑھ کالج کا انعقاد کیا، جو کہ بعد ازاں ان کی وفات کے بعد 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا بنیادی کام یہ تھا کہ مغربی کتابوں، مغربی لٹریچر جو کہ انگلش میں ہوا کرتا تھا، اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تاکہ عام مسلمان مغربی کتابوں کے لٹریچر سے اور ان کی کتب سے مستفید ہو سکیں۔ ان چیزوں کے علاوہ اپنے سماج کی یعنی مسلمانوں کے اخلاق کی تہذیب کے لیے، ان کے اخلاق کی پرورش کے لیے، ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کا یہ کام تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر جتنے ان کے اندر برائیاں ہیں، ان کے اندر خرابیاں ہیں، ان کو مخاطب کر سکیں، ان کو ایڈریس کر سکیں۔ یہ کام تھا تہذیب الاخلاق کا، اور یہ کام سر سید احمد خان نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں راجہ رام موہن رائے، ان کی خدمات کیا ہیں۔ راجہ رام موہن رائے، یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ سر سید سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے، اور 1772 میں بنگال پریزیڈنسی کے اندر وہ پیدا ہوئے، اور وہ ایک کثیر اللسان شخص تھے۔ وہ بہت ساری زبانیں جانتے تھے، وہ سنسکرت بھی جانتے تھے، وہ بنگالی بھی جانتے تھے، اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کی زبانیں جیسے عربی اور فارسی بھی، ان کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، اور وہ اپنے مذہبی کتابوں کے علاوہ اسلام کے متعلق اور عیسائیت کے متعلق ایک اچھا خاصا علم رکھتے تھے۔ راجہ رام موہن رائے ایک علم دوست شخصیت تھی۔ ان کو فلسفہ پڑھنا پسند تھا، انہوں نے فلسفہ باقاعدہ سیکھا تھا، اور وہ اس چیز کی تقسیم کے خلاف تھے کہ مذہبی تعلیم الگ سے ہے اور دنیاوی تعلیم الگ سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہی تعلیم ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے بعد میں مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی تعلیم ہے، ایک دوسرے کی ہیلپنگ ایجوکیشن ہے۔ یہ انہوں نے آتمیہ سبھا، جیسے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لے کر آئے، اس طرح وہ آتمیہ سبھا کی انہوں نے بنیاد رکھی، آتمیہ سبھا بنائی۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ایسے رفقا کو جمع کریں جہاں پر مختلف علمی، سائنسی اور فلسفیانہ گفتگویں ہوں، اور فلسفیانہ نکات کو وہ کھول سکیں۔ اس سوسائٹی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ فلسفیکل کنورسیشن ہو اور علمی نکات اٹھائے جائیں۔ راجہ رام موہن رائے ایک مذہبی مصلح بھی تھے۔ انہوں نے ستی کے خلاف، رسم ستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ستی کی رسم یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے تو اسی خاتون کو اس کے شوہر کے ساتھ چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے برہم سماج ایک تحریک چلائی جس کے مطابق، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کے ہاں جو برہمن کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو کم سے کم تر کیا جائے تاکہ نچلی ذات کے جو ہندو ہیں وہ ان کو ترقی کے مواقع مل سکیں۔ جیسے سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مختلف مدارس قائم کیے اور کالج قائم کیے، اس طرح راجہ رام موہن رائے نے 1817 میں، یہ وہی سال ہے جب سر سید پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ہندو کالج کی بنیاد رکھی، ہندو کالج بنایا، اور اس کالج میں ویسٹرن ایجوکیشن دی جاتی تھی، کیونکہ راجہ رام موہن رائے ماڈرنٹی کو پسند کرتے تھے۔
ویسٹرن ماڈرنائزیشن کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کالج میں ویسٹرن ٹیچر بھرتی کیے، ویسٹرن کریکولم لے کر آئے۔ تو یہ وہ چند خدمات تھیں جو راجا رام موہن رائے نے سر سید سے 50 سال پہلے اپنی خدمات پیش کیں، اور صرف اس مقصد کے تحت کہ جو ہندو قوم مسلمانوں کے زوال کے بعد اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلبے کے بعد پس رہی ہے ہندو قوم، اس کو تیزی سے اٹھا کر ایک ترقی یافتہ قوم بنایا جا سکے۔